اللہ تعالی ہمیں، اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا انتہائی مختصر سی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ مال لے کر نہیں جانے والا، کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی امیر کبیر کیوں نہ ہو، کتنی ہی جائیداد اس کی ملکیت ہو، تو وہ صرف کفن کے سوا کچھ لے کر جانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ لے کر چلا بھی جائے تو اس کے لیے کوئی چیز استعمال کے قابل نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری ایسی صورتیں، ایسی خبریں گردش کرتی ہیں کہ فلاں کا جب انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ جی میری کار بھی میرے ساتھ قبر میں دفنا دو، میرا سونا اور میری جتنی بھی جائیداد ہے اور اہم ترین چیزیں ہیں وہ میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دو۔ تو اگر اس کے ساتھ وہ تمام خزانہ اس کی قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کا کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کی لاش ختم ہو جائے گی، پھر زمانہ گزر جائے گا، پھر کسی کو وہ ہاتھ لگ جائے گا تو وہ اس کے استعمال میں آ جائے گا۔ تو کوئی بھی قبر میں لے کر جاتا نہیں ہے۔ اگر قبر میں لے جانے کی اس نے وصیت بھی کر دی اور رقبہ بھی دیا تو اس کے کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث ہیں جس میں فرمایا کہ انسان کا کیا ہے؟ انسان کا مال فقط وہی ہے جو اس نے پہن لیا، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر کر آخرت کے لیے جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کے عزیز و قاریب میں تقسیم ہو جائے گا، لوگ اس کو لے جائیں گے، لیکن اس کو کیا کام دے گا؟ اس کو وہ کام دے گا جو اس نے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ تو اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے فائدے کی چیز کیا ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات کرتا ہے، کچھ مال اپنے مستقبل کے لیے جمع کرتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، میرے ساتھ یہ حالات ہو گئے، میرے ساتھ یہ حالات ہو گئے تو میرا مال یہ کام آئے گا۔ تو سب سے یقینی مستقبل وہ آخرت کا مستقبل ہے، سب سے یقینی مستقبل وہ آخرت کا مستقبل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آخرت کا مستقبل بہتر ہو تو ہمیں اپنا مال جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اور اپنے فضل سے دیا ہے وہ مال اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو ہمارا یقینی مستقبل، قبر، حشر یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کیا بلکہ اپنے جو غیر یقینی مستقبل ہے، اپنے دنیا کے مستقبل کے لیے اس کو جمع کر کر رکھا کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں جمع کروں، تو اس مستقبل کی وجہ سے ہمارا جو یقینی مستقبل ہے اور وہ قبر ہے اور وہ حشر ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ کیسے تباہ ہوگا؟ اس کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اور احادیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، تو وہ مال انتہائی خوفناک سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا، اور وہ ایسا سانپ ہوگا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نشان ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، اور پھر اس کی گردن میں اس کے مال کو توق کے طور پر ڈال دیا جائے گا، ثم یأخذ بلہزیمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر وہ سانپ جو اس کا مال تھا سانپ کی صورت اختیار کیا، اپنے جبڑے سے اس مال والے کو دبائے گا، ثم یقول انا مالک انا کنزک، پھر وہ سانپ اس سے خطاب کرے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات اور احادیث کو اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم میں سے کسی پر زکوٰۃ لازم ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر سابقہ زمانے میں کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی واقع ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر کوتاہیوں کو جیتے جیتے اپنی زندگی میں ہی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سخت ہے۔